ٹائی میچ کی طرف آ جاتے ہیں. وہ میچ جو ٹائی ہے ٹھیک اسٹیبلشمنٹ اینڈ وہ جو چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف, لیکن اس میں اب ہم تھوڑی بہت دیکھ رہے ہیں ڈیفلیکشن, تھوڑی بہت فلکچویشن آ رہی ہے. وہ کیسے میں نے آبزرو کی, مائنس منترا چل رہا ہے دوبارہ سے ہماری پالیٹکس میں, اور یہ آفر جو کی تھی وہ فیصل واوڈا صاحب نے کلیئر کٹ کی تھی کہ یا پارٹی مائنس ہوگی یا آپ عمران خان صاحب کو مائنس کریں. اس کی طرف ہمیں پیش رفت, کم از کم مجھے تو ایسا فیل ہوا کہ اس کی طرف تھوڑی بہت پیش رفت یوں شروع ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی تشکیل ہو گئی. پہلے وہ 40 رکنی تھی اور اب وہ 23 پر ہمارے وہ 40 لوگوں میں پتہ نہیں تھا کون کون ہے. موٹی موٹی بات کا تو پتہ تھا, بہت سے ایسے لوگ بھی تھے اس کے اندر جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, ان کے نام بھی نہیں آتے تھے عام طور پہ. جی, لیکن جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, اس کے بعد مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے اس پہ کسی نے توثیق کی ہے, کسی نے تنقید کی ہے, اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. لیکن ظاہر ہے آپ نے بھی یہ لسٹ دیکھی ہے, تو اس کی تشکیل کیا ریفلیکٹ کرتی ہے؟ میں پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جی کہ یہ بتائیں کہ کون سے لوگ تھے جن کو نکال دیا گیا ہے, پہلے یہ بتائیں مجھے. اچھا, سب سے زیادہ جن کی گونج ہے وہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب اس میں اب نہیں ہے, سابق صدر پاکستان. اس کے علاوہ شاہ فرمان جو گورنر تھے اس سے پہلے, عاطف خان صاحب جو ہمیشہ خان صاحب کے وفاداروں میں شامل رہے, شاہرام تراکئی صاحب نہیں ہے, تیمور جھگڑا نہیں ہے, شاندانہ گلزار جو بہت بڑی کرٹیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ نہیں ہے, حماد اظہر صاحب نہیں ہے, چلیں ان کی تو ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے, میاں اقبال بہت عرصے سے ایکٹیو نہیں ہے, قاسم سوری صاحب جو بہت ہارڈ لائنر ہیں وہ نہیں ہے, زرتاج گل صاحبہ نہیں ہے, علی ظفر صاحب بیرسٹر علی ظفر صاحب ان کو کون نہیں جانتا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں, اعظم سواتی صاحب جو برج کا رول بھی پلے کرتے رہے, مشال یوسف زئی بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہیں, علی ظفر صاحب کا میں نے نام لے لیا, اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب, زلفی بخاری صاحب جن کو اس وقت ٹویٹر اکاؤنٹس کوٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کو ٹیگ کریں, شاہد خٹک صاحب جو بہت ہارڈ لائنر ہیں جن کی سٹیٹمنٹس ایک پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ وائرل ہوئیں, مراد سعید صاحب نہیں ہیں. سو یہ نام تو اب ان نام سے مجھے 2-3 کنکلوژنز آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جی یا پاکستان میں ہوں یا آؤٹ سائڈ ہوں ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. میجورٹی ان میں سے جو ہیں وہ دے ہارڈ لائنرز. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان میں سے 15-20 لوگ نکالے گئے ہیں تو ان میں سے 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں جس کی آپ نے ذکر کیا, نام لینے کی کیا ضرورت ہے, سمجھ ہی جائیں گے لوگ. پھر وہ لوگ ہیں جو بیسکلی یوزلیس ہیں, مطلب ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ملی ان دا پاسٹ, ان کا کوئی خاص کردار نہیں رہا ون وے اور دی ادر. اگر وہ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہوں گے تو کوئی خاص سنائی نہیں دیتی, اور ان کی کوئی کنسٹیٹیوئنسی بھی اتنی اہم نہیں ہے.